السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ نیوز میں آپ کا اور ذیشان پاکستانی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، جہاں پہ 30 روزہ اعتکاف جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور عوام جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے اور 30 روزہ اعتکاف جو ہے یہاں چل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جو ہے وہ یہاں کے مختلف شعبہ جات جو ہے وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، جو کہ یہاں پہ عوام کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے اتنے سارے متقفین کو مینیج کرنے کے لیے جو ہے مختلف شعبہ جات یہاں پہ بنائے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں اور بات چیت بھی کرتے ہیں کہ اتنی عوام کو جو ہے وہ کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کی بات کراتے ہیں۔ فیضان مدینہ میں ایک وقت میں جو ہے وہ کتنے نمازی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فیضان مدینہ ایک عالمی سطح پر جو ہے بہت بڑی جو ہے مہارت رکھتا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ عالم دین موجود ہے عبدالرؤف صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ فیضان مدینہ کے حوالے سے کیا تاثرات دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبدالرؤف صاحب، یہ بتائیے گا ہمیں کہ فیضان مدینہ میں جو ہے وہ 30 روزہ اعتکاف ہوتا ہے، تو ایک وقت میں جو ہے وہ کتنے افراد یہاں پہ جو ہے اعتکاف کرتے ہیں؟ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ یہاں پر ایک ماہ پورے ماہ کا اعتکاف الحمدللہ جاری ہے۔ مختلف عاشقان رسول ماشاءاللہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آ بھی چکے ہیں۔ اس وقت بھی ایک اسپیشل ٹرین لاہور سے جو ہے وہ اسٹیشن پہنچ چکی ہے، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ وہ فیضان مدینہ پہنچ جائیں گے۔ اچھا، نہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بلکہ پورے پاکستان میں تقریباً 26 مقامات پر 26 مقامات پر جو ہے پورے ماہ کا اعتکاف الحمدللہ ہونے جا رہا ہے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ پھر الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں جو اعتکاف ہے جس کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، تو یہاں پر ماشاءاللہ جو معتکفین ہیں، جیسے ایک ماہ کا اعتکاف ہے تو تقریباً 3 سے 3.5 ہزار کے قریب جو ہے ہمارے پاس رجسٹریشن نارملی جو سابقہ ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہو جاتی ہیں، اور لاسٹ عشرے کا آخری 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے تو اس میں بھی تقریباً اتنے 3,000 کے قریب جو ہے افراد یہاں آتے ہیں۔ تو یوں نارملی دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ تقریباً 6.5 سے 7 ہزار معتکفین کی ہوتی ہے جو یہاں رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آنا جانا رہتا ہے، یعنی جیسے وہ دن میں کچھ جاب کی، عصر میں یہاں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، یہاں آ گئے، مناجات افطار میں شرکت کی، افطار وغیرہ، رات تراویح وغیرہ کے معاملات، اور رات بھی مدنی مذاکرہ الحمدللہ یہاں پر ہوتا ہے تو پھر یہاں باقاعدہ شرکت کرتے ہیں۔ صبح میں پھر وہ اپنے جاب وغیرہ سے فری ہو کے، یعنی جو بھی ان کو فری ٹائم ملتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں الحمدللہ فیضان مدینہ میں گزاریں۔ تو یوں ہمارے پاس نارملی جو یہاں فیضان مدینہ میں تعداد ہوتی ہے وہ تقریباً جو کہا ہے کہ 8 سے 9 ہزار افراد یہاں موجود رہتے ہیں رمضان میں۔ اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیضان مدینہ میں اگر افطاری کی بات کی جائے یا سحری کی بات کی جائے تو کائنڈلی جو ہے وہ فیضان مدینہ کی ہی طرف سے یہ چیز جی یہاں باقاعدہ جو بھی معتکفین آتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی رہائش، ان کے سحر و افطاری سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ ان کی جیسے رجسٹریشن ہوتی ہے تو رجسٹریشن کے بعد جو ہے ان کے باقاعدہ حلقے بن جاتے ہیں، یعنی جنریٹ ہوتے ہیں۔ ہمارا آٹو سسٹم ہے، کمپیوٹرائز سسٹم آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اس میں یہ ہے کہ 15 افراد پر مشتمل 15 اسلام بھائی جیسے ہوتے ہیں تو ان پر ایک حلقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی 16 میں اسلام بھائی کی انٹری ہوگی تو آٹومیٹک حلقہ نمبر 2 جنریٹ ہو جائے گا، تو یوں 15 کے بعد ایک حلقہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب 15 افراد پر مشتمل حلقہ ہوتا ہے، اس میں تربیت کا بھی معاملہ رہتا ہے، سحری افطاری کا۔ جہاں تک آپ نے کھانے کے حوالے سے بات کی تو الحمدللہ ہمارے یہیں انڈور ہی سارا کھانا وغیرہ جو ہے وہ بنتا ہے، اور یہیں ماشاءاللہ تقسیم کاری وغیرہ کا۔ یہ دعوت اسلامی کی طرف سے جو ہے دیا جاتا ہے فری آف کورس کھانا جو ہے افطاری ہے؟ جی بالکل، دعوت اسلامی کی ہی طرف سے دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس مد میں سحر و افطار کے مد میں جو ہے کثیر عاشقان رسول مخیر حضرات جو ہے وہ دعوت اسلامی کو ڈونیشن بھی جمع کراتے ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی یہ دینی کام ہے تو الحمدللہ یہ ڈونیشن کی مدد سے ہی چل رہے ہیں۔ جی ویسے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ایک سسٹم چلتا ہے اور ظاہر ہے سحر و افطار کے معاملات یہ ساری چیزیں تو باقاعدہ ظاہر ہے اس کے لیے مینجمنٹ کی ٹیمیں ہوتی ہیں، باقاعدہ مجالس ہیں، تقریباً یوں کہیں کہ پورے اعتکاف میں اپروکس 46 مجالس ایسی ہیں کہ جو اپنا رول پلے کر رہی ہیں، یعنی سب اپنے حساب سے تیاری کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا انٹری کی مجلس ہے جو مختلف کارڈ بنا رہے ہیں، کھانے والی اپنی تیاری کر رہے ہیں، مختلف مسجد کی جو ایسے ہماری مجالس ہے صفائی وغیرہ کے معاملات، خوشبو دار مسجد کو رکھنا، اسی طرح جو ہے اور اوورآل جتنی بھی ٹیمیں ہیں، سوشل میڈیا کی ٹیم ہے تو اپنی وہ کوریج، کھانا کھلانے کے لیے الگ ہیں، کھانا وہاں کچن سے یہاں تک پہنچانے کے لیے الگ ٹیم ہے۔ تو یوں
مینیج تبھی ہوگا کہ جب یہ ان کو سب کو یہ اپنا ایک جاب دی جائے اور وہ اس جاب کو جو ہے وہ ڈیل کرے. تو یوں الحمدللہ جیسے آپ نے فرمایا تو باقاعدہ اس میں چند ایک جو ہے وہ ہمارے پاس امپلائیز بھی ہیں, لیکن سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, کثیر عاشقان رسول یہاں آتے ہیں تو والنٹیئرز بھی الحمدللہ ہماری اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں. تو یوں اللہ کی رحمت سے یہ سارا سفری. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے مسجد ہے, اسی طرح مسجد سے کچھ شاید وسعت میں زائد نیچے بیسمنٹ ہے, اسی طرح مسجد کا فرسٹ فلور ہے, میزنائن فلور ہے, پھر یہ صحن کے مختلف ایریاز ہیں. تو اوورآل پورے فیضان مدینہ میں بیک وقت تقریباً یوں کہا جائے کہ 22 to 23,000 22 سے 23,000 جو ہے افراد جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں. جی تو ناظرین یہاں پر جو ہے وہ ابھی جو ہے ڈیٹا انٹری کا جو ہے وہ کام چل رہا ہے. جیسے کہ 30 روزہ اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے یہاں پہ ڈیٹا انٹری ہوتی ہے. سسٹم بنایا ہے دعوت اسلامی کا اور جو موبائل کے حوالے سے جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہے, ڈیٹا انٹری چل رہی ہے. اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارا جو ہے ایک سافٹ ویئر ہے, اس کا لنک ہم نے پورے پاکستان میں اس کو وائرل کیا ہے, اور ایک بار کوڈ ہے اس کو وائرل کیا ہے. اس کے ذریعے جو ہے عاشقان رسول جو ہے اس کو سافٹ ویئر میں انٹر کرتے ہیں اپنا ڈیٹا, پھر وہ یہاں ان کو جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ان کا شناختی کارڈ وغیرہ اور وہ میسج جو ہے ان کو پہنچتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, اور پھر اس کو دوبارہ سے ہم یہاں پر کمپیوٹر سسٹم ہمارا چل رہا ہے پورا, اس پر ان کو ہم اپروو کرتے ہیں ہمارے ذمہ داران کے ذریعے. جب وہ اپروو ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ہم ایک تصدیقی جو ہے نا وہ سلپ بنا کر دیتے ہیں, اور اس کے ذریعے پھر ہمارا ایک الگ سے ایک سسٹم ہے جہاں پر کارڈ بنتے ہیں. جو 1 مہینے کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول ہیں ان کے کارڈ ابھی بن رہے ہیں, اور جو آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے ان کے کارڈ انشاءاللہ 12 روزے کے بعد اسی پروسیجر کے مطابق بننا شروع ہو جائیں گے.